جی میں ہوں ناصر جمال دا نیوز 66 میں خوش آمدید۔ سپورٹ کرنے کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ بر وقت جو ہے آپ کو ویڈیو ملتی رہے۔ تازہ خبر میں یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے کل زکوٰۃ کے مسئلے پہ کافی سخت ریمارکس دی ہیں اور جس وقت حکومت سے پوچھا ہے تو انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے صوبوں کو پیسے دے دیے ہیں اور صوبے خود مختار ہیں اس لحاظ سے۔ تو سپریم کورٹ نے جو ہے کافی سوالات اٹھائے، مثال کے طور پہ یہ جو کرونا سے مریض جو ہیں وہ حاجی کیمپ میں بٹھائے ہوئے ہیں تو وہاں پہ ان کے لیے کیا انتظامات ہیں، اگر انتظامات کم ہیں تو ان کو زیادہ مزید مؤثر بنایا جائے۔ پھر جو ان کے آفیسرز کی تنخواہ ہے، جو ورکرز کی تنخواہ ہے، تو وہ زکوٰۃ سے کیوں مل رہا ہے، اس کے بارے میں کافی سوالات ہوئے ہیں اور اس کو جو ہے اگلی پیشی کے لیے مکمل دستاویزات لانے پہ بات کی ہے۔ ایک مرتبہ پھر سے ان کی سرزنش کی ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اتنے لوگوں کو راشن دیے تو یہ اس کا کوئی ثبوت آپ کے پاس کیوں نہیں ہے، خریداری کی ثبوت کیوں نہیں ہے، پھر دینے کی ثبوت کیوں نہیں ہے، پھر جن لوگوں نے خریداری کی ہے وہ لوگ کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں۔ مطلب پھر سندھ حکومت نے کہا ہے کہ ہم صبح 4 بجے سے 7 بجے جو ہے ہم اس کی گھر گھر پہ ہم ڈیلیور کرتے ہیں۔ تو سپریم کورٹ نے پوچھا کہ وہ لوگ کہاں ہیں، مطلب ان کا کوئی ریکارڈ ہے آپ کے پاس۔ تو بہرحال اس قسم کے سوالات جو ہیں کل بڑے زبردست قسم کے سوالات ہوئے ہیں، صوبائی حکومتوں کی کافی جو ہے سرزنش کی ہے۔ تو اس کے علاوہ جو ہے شہباز شریف کے بارے میں نیب نے جو ہے جو طلبی ہے وہ 22 تاریخ رکھ دی ہے۔ شہباز شریف نے پچھلی پیشی پہ کہا ہے کہ میں تو 69 سال کا ہو گیا ہوں، مطلب میں ڈاکٹرز نے مجھے گھر سے کیا کمرے سے بھی باہر نکلنے سے منع کیا ہے، اور کرونا کے حالات ہیں آپ کو پتہ ہے، اور میں جو ہے کینسر سے صحت یاب ہونے والا بندہ ہوں، تو مطلب مجھے کینسر تھا، میں صحت یاب ہوں کینسر سے، تو میں نہیں آ سکتا۔ تو میرے خیال میں شہباز شریف بھول گئے ہیں کہ جن وعدوں اور جن دعووں پہ وہ پاکستان آئے ہیں، جو خواب شہباز شریف کو دکھائے گئے تھے کہ آخری فلائٹ جو ہے PIA کی وہ پکڑ کے وہ پاکستان پہنچ گئے ہیں، جس امید پہ وہ پہنچے تھے، اس وقت ان کو بھول گیا تھا کہ وہ کرونا تو اس وقت بھی تھا، بڑا پیک پوزیشن پہ تھا اس وقت بھی، تو اس وقت جو ہے ان کو یاد نہیں تھا کہ وہ 69 سال کے ہو گئے ہیں اور وہ حکومت کے قابل نہیں ہے۔ جو بندہ گھر سے نکلنے کے قابل نہ ہو وہ ان حالات میں حکومت کیا کرتا۔ تو اس وقت کوئی حالات ایسے ان کو نظر نہیں آئے، لیکن آج جس وقت نیب بلا رہی ہے تو اس وقت جو ہے ان کو یہ ساری باتیں سامنے آ رہی ہیں۔ اللہ ان کو جلد از جلد صحت دے کہ ہمارے پیسے جلد از جلد واپس کرے، پاکستانی غریب عوام کا پیسہ ہے۔ تو ہماری دعا ہے کہ اللہ ان کو سرسبز و شاداب رکھے، خاص کر زرداری صاحب کو اللہ کم از کم 50 سال اور زندگی دے کہ وہ جب تک پاکستان کا پیسہ نہ دے پھر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ زرداری ابھی زندہ ہے، جیسے بھٹو ابھی تک زندہ ہیں، تو ہم پھر یہ نہ کہیں کہ زرداری ابھی زندہ ہے اور ہمارے پیسے جو ہے، اور وہی پیسے جو ہے ان کا جو بیٹا ہے، لاڈلا بیٹا، جس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کرپشن کیا چیز ہے، جس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ پاکستان کے غریب عوام پہ کیا گزر رہی ہے، ان کو جو ہے وہ ان کے بیٹے کو سب کچھ مل جائے۔ اللہ ان کو بھی لمبی زندگی دے کہ وہ بھی ہمارے پیسے دیے بنا چلتے نہ بنے۔ مجھے یہ کہنا نہیں چاہیے لیکن یہ سخت الفاظ اس لیے ہیں کیونکہ میں 8-10 سال سے یہ خبریں سنتا ہوں، یہ ٹاک شوز دیکھتا ہوں، یہ سب کچھ میں مختلف طریقوں سے میں یہ خبریں دیکھتا ہوں، تو بندے کا دل جو ہے وہ ضرور خفا ہوتا ہے کہ یار پاکستان کس مقصد کے لیے بن رہا تھا اور ان لوگوں نے کیا بنا دیا اس سے۔ بہرحال خبر کی طرف آتے ہیں تو DGISI جو ہے وہ اور صدر علوی جو ہے اور وزیر اعظم عمران خان صاحب جو ہے وہ ان کی ملاقات ہوئی ہے کل رات کو، انہوں نے کہا ہے کہ یہ کرونا اور بارڈر پہ جو بات ہو رہی ہے، جو جھڑپیں ہو رہی ہیں،
تو اس کے بارے میں تھی. اس کے بارے میں مختلف جو ہے رات کو میں جس وقت چیک کر رہا تھا تو کوئی کہہ رہا ہے کہ ہم آپ کو اندر کی خبر بتا رہے ہیں، کوئی کہہ رہا ہے کہ ہم آپ کو پہلے دعوے کے ساتھ بتا رہے ہیں. تو یہ ان سب خبروں پہ اس لیے یقین نہ کریں کہ نہ تو سمیع ابراہیم صاحب بیٹھے ہوئے تھے، نہ صابر شاکر صاحب بیٹھے ہوئے تھے، نہ کوئی سلیم صافی صاحب بیٹھے ہوئے تھے، کوئی بھی ان میں سے حامد میر نہیں بیٹھا ہوا تھا. ٹھیک ہے جی. تو ان میں سے کوئی بھی ڈی جی آئی ایس پی آر کی کوئی بات ہوتی ہے، ڈی جی آئی ایس آئی کی بات ہوتی ہے اور وزیر اعظم کے ساتھ بیٹھتے ہیں، صدر کے ساتھ بیٹھتے ہیں، ان میں سے کوئی بھی نہیں ہو سکتا. البتہ ہم رائے دے سکتے ہیں. رائے یہ ہے کہ ابھی ڈالر جو ہے وہ جس حد تک پہنچ گیا ہے، تو اگر آپ پچھلے ریکارڈز کو دیکھیں، ٹرمپ کی جو کمپین تھی، اگر آپ کو یاد ہو تو وہ رشیا کے خلاف اور امریکہ میں موجود غیر ممالک کے لوگ جو تھے، اوورسیز جو تھے، ان کے خلاف کمپین پہ وہ جیتا ہے. ٹھیک ہے جی. اس طرح مودی جو ہے، جو ذہنی مریض بھی کہہ سکتے ہیں آپ، اس کی کمپین کیا تھی پاکستان مرد آباد، پاکستان کے خلاف جنگ، پاکستان جو ہے اس کو ہم نے تباہ کرنا ہے. اس پہ انہوں نے یہ الیکشن جیتا ہے. ٹھیک ہے. اس کی پوری پارٹی نے، آر ایس ایس اور ان کے غنڈے جو ہے، غنڈے آر ایس ایس اور ان کا جو ٹیم ہے بی جے پی، انہوں نے جو الیکشن جیتا ہے وہ اسی کمپین پہ جیتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو اس تناظر پہ کہ اگر اس تناظر کو دیکھا جائے تو ایک رائے یہ سامنے آئی ہے کہ -$40 پہ فی بیرل جو ہے وہ پہنچنے والا ہے. تو ایسے حالات میں جہاں پہ $60 پہ بک رہا تھا عالمی منڈی میں، اور وہاں پہ -40 پہ اگر پہنچتا ہے تو ایسے حالات میں ٹرمپ ضرور جنگ کی طرف جائے گا. امریکہ کی بائی نیچر یہ چیز آپ دیکھتے ہیں تو پچھلے ان کا ریکارڈ دیکھیں تو وہ جنگوں سے ہی اپنی معیشت چلاتا ہے. چاہے افغانستان میں ہو، یہاں سے یہ کیا کچھ نہیں اٹھاتا ہے. وہ سب کچھ آپ کو پتہ ہے کہ افغانستان سے ان کو کیا فائدہ ہے، عراق سے وہ کتنا تیل نکال کے گئے ہیں. ٹھیک ہے جی. شام، لیبیا، یہ جہاں پہ بھی یہ جنگ کرتے ہیں تو ان کے مقاصد کیا ہوتے ہیں؟ کہیں سے ہیرے ہوتے ہیں، کہیں سے افیوم ہوتا ہے، کہیں سے ہیروئن ہوتا ہے، کہیں سے تیل ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو مختلف جگہوں کو مختلف چیزوں کی وجہ سے ٹارگٹ کرتے ہیں اور وہاں جنگ کرتے ہیں، اور جنگ میں وہ اپنی معیشت کو چلاتے ہیں. تو جہاں یہ ڈوبتا ہوا امریکہ جو ہے، اس کو بچانے کے لیے انہوں نے جنگ ضرور کرنا ہے، چاہے وہ چائنا کے ساتھ ہو، چاہے وہ رشیا کے ساتھ ہو. تو جنگ انہوں نے ضرور لڑنا ہے. ایک پوائنٹ یہ بھی ہو سکتا ہے. دوسرا جو ہے وہ انڈیا کا مودی ہے. ٹھیک ہے جی. مودی جو ہے جو نیم پاگل بندہ ہے، اس کا آپ کو پتہ ہے کہ وہ کمپین اس طرح چلاتا ہے. تو وہ چونکہ میں آپ کو پچھلی ویڈیوز میں بتا چکا ہوں کہ وہ اپنی حکومت بیسیکلی وہ ہار چکا ہے، وہ حکومت نہیں چلا پائے گا. اس کے پاس ایک ہی آپشن ہے، وہ ہے جنگ. ٹھیک ہے جی. وہ ایک ہی آپشن ہے اور وہ ہے جنگ. تو اس کی تناسب سے بھی ہم اس کو لے سکتے ہیں کہ چلیں ٹھیک ہے جی، اگر وزیر اعظم صاحب، ڈی جی آئی ایس آئی اور صدر علوی صاحب جو ہے وہ بیٹھے ہوئے، تو ہو سکتا ہے کہ ان تناظر کی بنا پہ جو ہے وہ اپنا جو لائحہ عمل جو ہے وہ طے کر رہے ہوں. تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. انشاءاللہ امید ہے کہ اللہ خیر و عافیت سے پاکستان کو رکھے. دعا کریں پاکستان کی سلامتی کے لیے، اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. انشاءاللہ ہر خبر جو ہے ہم آپ کو بر وقت ساتھ دیتے جائیں گے، اور انشاءاللہ صداقت پہ مبنی ہوں گی. جو بھی بات ہوگی صداقت پہ مبنی ہوگی. بہت بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد. پاک آرمی پائندہ باد.